ایماندار ہوتے ہوئے، ایمان کی کشتی میں سوار آگے بڑھتے ہوئے ہمارے لیے بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے اسے صلیب اٹھانا ہوگی، وہ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ موت جو ہے ایک ایماندار کے لیے اختتام نہیں ہے۔ اس موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے، اور وہاں پر نہ آنسو ہے، نہ رونا ہے، اور نہ وہاں پر ہمیں بھوک لگنی، نہ ہمیں پیاس لگنی ہے۔ وہاں پہ صرف خدا کا جلال ہونا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس فانی جسم سے اس غیر فانی خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے۔ بڑا خوبصورت گیت ہے، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے آج یہ سوچ لیا ہے کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام تمہارا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہمیں اپنے بلاوے پر قائم رہنا ہے۔ پینٹیکوسٹ کے دن ہم فوکس غیر زبانوں پہ بہت کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بزرگ پطرس جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ پیغام کیا سنا رہا ہے؟ وہ مسیح کی صلیب کا پیغام سنا رہا ہے، اور 120 کی جماعت 3000 میں کنورٹ ہوتی ہے۔ آج 3000 پریچ کر لیں، وہ 120 کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اپنی اس کنوکشن پہ قائم رہنے کی جسارت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا دیمک بن چکا ہے جو چرچ کو آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کرتا جا رہا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج چرچ لیڈرشپ اور سو کالڈ لیڈرشپ یہ اس کا شکار بنتی جا رہی ہے۔ آپ ایک شخص کو دیکھیں، وہ اکثر سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں، اپنی گاڑیاں، اپنے مہنگے ہوٹلز میں بیٹھ کے کھانے شیئر کرتا ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیں، ایک عام شخص جس چرچ کا وہ پاسبان ہے، جب وہ اس پاسبان کی یہ تصویریں، یہ ویڈیوز یا ٹک ٹاک کے اوپر وہ چیزیں شیئر کرتا اور پیچھے گانا چل رہا ہوتا ہے، گیت کہ میں رب تو دعا کر کے سب کچھ پا لیا، تو ایک عام مسیحی یہ سوچتا ہے کہ میں جب اس رب سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے کیوں یہ چیزیں نہیں دیتا؟ یا میری نیت میں فرق ہے یا میرے خدا میں فرق ہے، یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، کس طرف؟ ہم نے ان کو ڈائیورٹ کیا ہے دنیاوی حصول کی طرف۔ جان ہس نے یہ بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں ایک مبلغ جو منبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو جو پریچ کر رہا ہے، اگر وہی چیزیں اس نے خود کو نہیں پریچ کی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ آلٹر کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا سلپ ہو جائے۔ روشن زندگی ہر لمحہ روشن ہے، روشن زندگی، روشن زندگی۔ خداوند یسوع مسیح کے فتح مند نام میں تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ میں ہوں آپ کا میزبان پادری آکاش ایمینول، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام روشن زندگی لے کر۔ آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب پادری عرفان جیمز صاحب۔ سر، ویلکم ٹو دا اسٹوڈیوز اگین۔ تھینک یو سو مچ۔ اور بہت ہی خوبصورت موضوع پر، بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو جاری تھی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی بشارت کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے بھی بات کی، ہم نے اس میں حائل رکاوٹوں کے تعلق سے بھی بات کی۔ ناظرین، ہم سب کے لیے اس موضوع پر جاننا اور سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور آج ہم اس موضوع کے ساتھ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ پادری صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں بشارت کے عمل کو پاکستان میں یا پوری دنیا میں کہیں بھی ہے، اسے صلیب اٹھانا ہوگی، وہ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یہ جو پرسیکیوشن ہے اور یہ جو تنہائی ہے جو ایمان کو لے کر چلتے ہوئے ایمانداروں کی زندگی میں آتی ہے، اور بالخصوص بشارت کے عمل میں، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ہمیں بارہا آگاہ کیا گیا ہے کہ جب بھی آپ مسیح کی صلیب کا نام لیں گے، اس پیغام کو عام کریں گے، تو آپ ہمیشہ مخالفت کا سامنا کریں گے۔ آج بھی آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، آپ کہیں میں فلاں گروپ سے ہوں، میں فلاں فرقے سے ہوں، میرا فلاں، آپ ایتھیسٹ بھی کہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں، لیکن جب آپ مسیح کا نام لیتے ہیں تو آپ سے نفرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا
کہ یہ میرے سبب سے تم سے عداوت رکھیں گے. لہٰذا بائبل مقدس بارہا ایک ایماندار کو بار بار کہتی ہے کہ یو ول گو تھرو پرسیکیوشن، آپ ان سب چیزوں سے گزریں گے. اور ہمیں اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ خدا ہماری زندگی میں اس پرسیکیوشن کے وسیلے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. آپ بزرگ پولس کی زندگی کو دیکھیں، اس کی زندگی میں اسے پتھر مارے گئے، اسے سنسار کرنے کی کوشش کی گئی، اسے بینت لگائے گئے، اسے کوڑے مارے گئے، لیکن خدا اس سب حالت میں اس کے ساتھ بھی تھا اور ان ہی پرسیکیوشنز میں سے خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. بزرگ پطرس کو دیکھ لیں، اسے الٹی سلیب پر لٹکایا گیا. مقدس برتلمائی کو دیکھ لیں، اس کی چمڑی اتاری گئی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک ایماندار کی زندگی کا حصہ ہیں. اور بزرگ پولس کو دیکھیں، جب وہ فلپیوں کے نام خط لکھتے ہیں تو 4 باب کی 4 آیت میں کہہ رہے ہیں خداوند میں خوش رہو. اور جب یہ آیت لکھ رہے ہیں وہ ہے کہاں پہ؟ جیل کے اندر. ایک اسکالر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ فلپیوں کے خط کا جو مضمون ہے وہ خوشی ہے، اور پولس رسول نے اس میں بے پناہ اظہار کیا ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوشی منانا چاہیے. حالانکہ پولس رسول وہ شخص تھا کہ جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے خوشی منانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی. ہمارے پاس تو بہت سی وجوہات ہیں کہ ہم خوشی مناتے ہیں. ہم گھر لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، یا ہم کوئی ڈگری پاس کرتے ہیں. اور پولس رسول ایک ستایا ہوا شخص تھا. لیکن اگر وہ فلپیوں کے خط میں خوشی منانے پر اتنا زور دیتا ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے دل میں کتنا زیادہ ہے یہ کہ ہم خوشی منائیں. جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں 7 چرچز کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر صرف ایک ایسا چرچ ہے جسے اکنالج کیا گیا ہے، اور وہ چرچ ہے سمرنا کی کلیسیا. اس کے لیے ایک ٹائٹل استعمال ہوتا ہے اکرشڈ چرچ، اور دوسرا اس کے لیے اردو زبان میں اکثر یہ میں نے استادوں سے سنا ہے شہیدوں کی کلیسیا. تو دیکھیں انہوں نے کس طرح مسیح خداوند کی خاطر پرسیکیوشن کو ایکسیپٹ کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سیزر از اور لارڈ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ موت جو ہے ایک ایماندار کے لیے اختتام نہیں ہے. اس موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے، اور وہاں پر نہ آنسو ہے، نہ رونا ہے، اور نہ وہاں پر ہمیں بھوک لگنی، نہ ہمیں پیاس لگنی ہے. وہاں پہ صرف خدا کا جلال ہونا ہے. لہٰذا ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس فانی جسم سے اس غیر فانی خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے. جی بالکل. ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، اور جیسے مسافروں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایلین ورلڈ میں، اسی طرح ہمیں یہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے لیے یہ پرسیکیوشنز، یہ اظہار ثانیہ کوئی سرپرائز نہیں. یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. پرانے عہد نامے کے مقدسین کو، بزرگوں کو بھی ستایا گیا. نئے عہد نامے میں بھی خود خداوند یسوع مسیح کو ستایا جاتا ہوا دیکھتے ہیں. اس کے حواریوں کو بھی، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ انہیں ستایا گیا، مقدس پطرس کو الٹی صلیب پر لٹکایا گیا. جب ہمارے لیے یہ باتیں نئی نہیں ہیں تو ہمیں ذہنی طور پہ ان کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں ان کے باوجود اپنے اس موٹیو پر کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی انجیل کو پھیلانا ہے، اس میں قائم رہنا چاہیے. بڑا خوبصورت گیت ہے، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے آج یہ سوچ لیا ہے کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام تمہارا ہے. بالکل ٹھیک. تو ہمیں اپنے بلاوے پر قائم رہنا ہے. بے شک. اور خدا نے ہماری زندگی میں یہ بلاوا ہم سب کے لیے رکھا ہے. اکثر لفظ یوز کرتے ہیں بلاہٹ، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اردو زبان میں اگر دیکھا جائے تو یہ بلاوا ہے. یعنی یہ کالنگ یہ ہے کہ بحیثیت ایک ایماندار، ایک مسیحی، ہمارا یہ فرض ہے. اور اگر میں اس دن C.H. اسپرجن کو اس کی کوٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہاں اپنے بچے کی تربیت ضرور اس راہ پر کریں جس پر اس نے چلنا ہے، لیکن پہلے خود اس پر چل کر اس کے دکھائیں. تو ضروری یہ ہے کہ ایک کلیسیا کا پاسبان ایک اچھا مناد ہو، اچھا تھیولوجن ہو، اچھا بلیور ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا مشنری ہو. اس کی اپنی لائف، اس کی فیملی ریفلیکٹ کرے، ایک خاندان یہ ریفلیکٹ کرے کہ ہاں دے آر دا فالوورز آف دا وے. پادری صاحب، بہت خوبصورت کوٹیشن C.H. اسپرجن کی آپ نے شیئر کی، اور واقعی ہماری توجہ یہ دلاتی ہے بہت سی اہم سچائیوں پہ کہ کس طرح سے ہم دوسروں کو جو کہتے ہیں وہ کیا خود بھی ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ایک اور بات جسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ
انسانی حکمت کو اور سیاسی اثر و رسوخ کو اور دنیاوی مال و دولت کو سمجھا جاتا ہے کہ یہی جو ہے وہ سکسیس کی ضمانت ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا دیمک بن چکا ہے جو چرچ کو آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کرتا جا رہا ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج چرچ لیڈرشپ اور سو کالڈ لیڈرشپ یہ اس کا شکار بنتی جا رہی ہے. آپ ایک شخص کو دیکھیں، وہ اکثر سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں، اپنی گاڑیاں، اپنے مہنگے ہوٹلز میں بیٹھ کے کھانے شیئر کرتا ہے. مجھے صرف یہ بتائیں، ایک عام شخص جس چرچ کا وہ پاسبان ہے، جب وہ اس پاسبان کی یہ تصویریں، یہ ویڈیوز یا ٹک ٹاک کے اوپر وہ چیزیں شیئر کرتا اور پیچھے گانا چل رہا ہوتا ہے، گیت کہ میں رب تو دعا کر کے سب کچھ پا لیا، تو ایک عام مسیحی یہ سوچتا ہے کہ میں جب اس رب سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے کیوں یہ چیزیں نہیں دیتا؟ یا میری نیت میں فرق ہے یا میرے خدا میں فرق ہے، یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا ہم نے لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیا ہے. کس طرف؟ ہم نے ان کو ڈائیورٹ کیا ہے دنیاوی حصول کی طرف. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک خادم کی زندگی کا معیار اس چیز سے دیکھا جاتا تھا کہ وہ تھیولوجیکلی کتنا اسٹرانگ ہے، وہ ساؤنڈ ڈاکٹرن کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ جو چیزیں پریچ کر رہا ہے وہ دعا میں کتنا وقت گزارتا ہے. مجھے ایک شخص کی بات یاد آ گئی، غالباً جان ہس نے یہ بات کہی تھی. وہ کہتے ہیں ایک مبلغ جو منبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو جو پریچ کر رہا ہے، اگر وہی چیزیں اس نے خود کو نہیں پریچ کی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ آلٹر کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا سلپ ہو جائے اور ادھر ہی گرے اور اس کی گردن ٹوٹ جائے. تو لہٰذا ہمیں بجائے کہ ہم لوگوں کو انسپائر کریں، ہمیں اپنی زندگی سے اور ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کو مسیح سے انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام سے جو ہماری سب سے بڑی انسپائریشن ہے. اس لیے بزرگ پولس کہتے ہیں ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے. اور اسے جب آپ انگلش کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے دا اسکرپچر از بریتھنڈ آؤٹ. یہ خدا کے منہ کا دم ہے. آپ کسی کو نہیں بدل سکتے. ہاں، آپ لوگوں کو دنیاوی چیزوں سے انسپائر کر سکتے ہیں، لیکن وہ انسپائریشن بھی ایک نیگیٹو کانٹیکسٹ میں جاتی ہے. لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت میں آ جائیں گاڑی مل جائے گی، خدمت میں آ جائیں پیسہ مل جائے گا. اور یہی وجہ ہے چارلس اسپرجن کہتے ہیں کہ میں ان مبلغین سے بڑا پریشان ہوں جو کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یسوع کے پاس آئیں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. آج لوگ نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ میں یسوع سے دعا کروں گا اور میری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پھر زندگی میں کبھی پریشانی نہیں دیکھوں گا. اور ایسا نہیں ہے. ہاں، مسیح ہماری مصیبتوں میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، لیکن ان مصیبتوں میں سے ہمیں گزرنے بھی دیتا ہے تاکہ ہم جب اس بیابانی سفر میں سے گزریں اس کے بعد ہم خدا کے وعدوں میں شریک ہو سکیں. جی بالکل، یہ فیکٹ ہے کہ یہ زمینی دولت اور مال اور یہ لسٹر اور یہ شائن جو دنیاوی ہے یہ ہمارا مطمع نظر نہیں، بلکہ مسیح کی صورت پر ڈھلنا ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے. خادم کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنا مسیح جیسا ہے، کیسی مسیح کی باتیں اس میں کتنی ہیں. اور معیار کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، فوکس کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. خوبصورت بات کہی آپ نے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ المسیح ہی نجات کا واحد راستہ ہے، اپنے معاشرے میں اس بات کو کس طرح ہم آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں؟ تو بحیثیت مسیحی ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی کنوکشن اور اپنے ایمان کا اظہار کھل کر کریں. جب آپ اپنی کنوکشن پہ کمپرومائز کرتے ہیں دیٹ مینس کہ آپ ریئل کرسچن نہیں ہیں. اگر ایک ہندو اپنے لاکھوں بھگوانوں کا نام لیتے ہوئے نہیں شرماتا، ایک مسلمان اگر اپنے اللہ کا نام لیتے ہوئے نہیں شرماتا، تو پھر آپ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس جو تثلیث کے تینوں اقنوم ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ جب آپ بائبل سے جڑے ہوں گے، آپ ڈیپ روٹڈ کرسچن ہوں گے، تو پھر آپ جانتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیفینڈ یور فیتھ اینڈ یو نو کہ ہمیں چاہے میجورٹی یا چاہے ہم اپنے لوگوں میں ہوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو برملا لوگوں تک پہنچائیں. میں اس دن ایک شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تو اس نے کہا پادری صاحب بائبل کہتی ہے کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو. میں نے کہا میرے بھائی بائبل ایسا نہیں کہتی، بائبل جھوٹے کو جھوٹا کہتی ہے.
کبھی کبھار ہم کمپرومائز کرتے ہیں کہ دوسرا اوفینڈ ہوگا. اگر کوئی اوفینڈ ہو رہا ہے، جس طرح جان میک آرتھر کہتا ہے، اگر آپ کے پریچنگ سے کوئی اوفینڈ ہو رہا ہے تو لیٹ ہم بی اوفینڈیڈ، کیونکہ آپ سچائی کو بیان کر رہے ہیں. تو بائبل کا پیغام، مسیح کی صلیب کا پیغام، آپ بزرگ پولس کو دیکھیں، جب وہ مسیح کے صلیب کی بات کرتا ہے تو اسے دیوانہ کہا گیا. اور عید پینتیکوس کے دن ہم فوکس غیر زبانوں پہ بہت کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بزرگ پطرس جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ پیغام کیا سنا رہا ہے؟ وہ مسیح کی صلیب کا پیغام سنا رہا ہے. اور 120 کی جماعت 3000 میں کنورٹ ہوتی ہے. آج 3000 پریچ کر لیں، وہ 120 کو اکٹھا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اپنی اس کنوکشن پہ قائم رہنے کی جسارت نہیں ہے. وہاں پہ پریچنگ کا جو اثر ہے اور پریچنگ کا پھل ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنے لوگ خداوند یسوع مسیح میں شامل ہو گئے، کتنی بھیڑیں خداوند یسوع مسیح کے گلے میں وہ شامل ہو گئیں، کیونکہ وہ اسی گلے کی تھیں لیکن اس سے وہ باہر تھیں. اور یہ بات وہیں آ گئی ہے کہ جسے ہم نے شروع کی تھی کہ جنہیں خداوند نے چنا ہے. اور خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ جو بھیڑیں میری ہیں ان میں سے میں نے ایک کو بھی نہیں کھویا. جیسس کرائسٹ ول نیور لوز ایون ون آف ہز شیپ. اور ہم اسی ایمان کے ساتھ بشارت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. اور ناظرین، آج اس پروگرام میں ہماری گفتگو بڑی ہی باعث برکت رہی، اور میں شکر گزار ہوں پادری عرفان جیمز صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام کا حصہ بنے. اپنی گفتگو کے وسیلے سے ہم سب کے لیے انسپریشن کا سبب بنے. ناظرین، اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی اور خدا کے کلام کے کسی موضوع پر ہم بات چیت کریں گے. آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں، اسے شیئر کریں اور اس پر اپنا فیڈ بیک دیں، اور ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں. یہ باتیں اب رسمی ہیں لیکن یہ ضروری ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کلام کو دوسروں تک اگر ہمیں پہنچانا ہے تو ان پلیٹ فارمز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک دفعہ پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.